بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سے قبل میں تفصیلی خطاب کے لیے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو پروگرام ہے جس میں آپ اور میں سب جمع ہیں، یہ حضرت حافظ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ تعالیٰ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر معاملے میں قدم قدم پر انہوں نے ہمیں رہنمائی کی ہے، مشاورت کی ہے، اور جہاں بھی ہمیں کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ایک وقت میں نے کال کی کہ شیخ یہ پرابلم ہے، کہنے لگے پیسے چاہیے، کیا چاہیے؟ ہر معاملے میں بھرپور ختم نبوت کے لیے انہوں نے ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیکر اخلاص، مفکر اسلام، عظیم سکالر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قابل صد احترام میری جماعت کے عظیم ترجمان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، معزز علماء، مہمانان گرامی، چنیوٹ کے علاقہ کے باشعور اور غیور مسلمانوں، یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ یہاں اس سے قبل ذکر ہوا کہ پہلے یہ کانفرنس ایک عرصے تک جب یہ گراؤنڈ کچھ محفوظ تھا جماعتی سطح پہ منعقد کی جاتی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی، ہم سلامت رہے تو سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ کی سرپرستی میں یہ کانفرنس آئندہ برس مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے زیر اہتمام ہوگی، اور انشاءاللہ ڈویژن بھر میں، زیادہ پنجاب سے نہیں لائیں گے، ڈویژن بھر سے ہم یہاں افراد کو دعوت دے کر اس کانفرنس کو مثالی بنائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، اس موضوع پہ جو مسلمانوں کا اٹل اور متفقہ موضوع ہے ختم نبوت پہ، اس کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے تاکہ سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ اس کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس علاقے میں وہ کفر گڑ بھی ہے، اس کی شاخیں دور دور تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ بھی دستک دے کر انہیں اس فتنہ دجال سے محفوظ کروا کے
دوبارہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے۔ حضرات ذی وقار، میں بڑے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کو ذہن نشین کرانا چاہوں گا۔ قادیانی نہ اسلام سے مخلص تھے اور نہ پاکستان سے مخلص تھے۔ یہ اسلام کے بھی دشمن، پاکستان کے بھی دشمن، اور ان کی سازشیں تب بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں قومی اسمبلی پاکستان میں مرزائیت کے کیس پہ 13 دن تک بحث کی گئی اور انہیں موقع دیا گیا۔ مرزائیوں کی طرف سے غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا ناصر آیا اور لاہوری گروپ کی طرف سے صدر الدین آیا۔ یہ جو کتاب موقف اپنا لکھ کر لایا تھا وہ 200 صفحات پر مشتمل تھا۔ بانا تانا، داڑھی، جبہ، سادہ لو جسے ہم بیچتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ ہمارے نمائندے کس معیار کے ہوتے ہیں، ان کی علمی ثقافت کیسی ہوتی ہے۔ جب اس جبے، کبے اور داڑھی کے اندر دیکھا تو یہ MNA حضرات کہنے لگے، مولویوں نے ایسے شور مچا رکھا ہے، بھلا یہ لوگ بھی کافر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں مقدمہ شروع ہوا۔ انہوں نے اپنا موقف سارا پڑھ کر سنایا۔ اسمبلی میں ایک رہبر کمیٹی بنائی گئی اور اس کی معاونت کے لیے 2 علماء MNA مولانا ظفر احمد انصاری اور مفتی محمود رحمہم اللہ، یہ 2 ان کی معاونت کر رہے تھے۔ پورا موقف سننے کے بعد سوال جواب شروع ہوئے۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا گیا، آپ مرزا غلام محمد قادیانی کا سٹیٹس بتائیں۔ ہو از ہی، وہ کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا وہ امتی نبی ہے۔ بات میری سمجھ نہیں ذرا، وہ کیا ہے؟ امتی نبی ہے۔ کہا امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ سرور کونین علیہ السلام کی اتباع کرتا کرتا یہاں تک پہنچا کہ نبی کے درجے پہ آ گیا ہے، امتی نبی ہے۔ پوچھا گیا جناب کیا 1300 سال جو بیت گئے ہیں کتنے امتی نبی اس امت میں آئے؟ کہنے لگے کوئی نہیں آیا، یہ پہلا ہے۔ کہا یہ بتائیے ان کے بعد کتنے اور امتی نبی آئیں گے؟ کہا کوئی نہیں آئے گا، حاضر رہنا ہے، میری بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ پہلے سوال پہ کہا کوئی نہیں آیا۔ سوال کیا گیا جناب کیا اس امت میں سب سے بہترین انسان، امت کا جس پہ اجماع اور اتفاق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق؟ کر لو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو مردہ وانگو بولو، خیر ہو گئے۔ سیدنا اور سال ہے نعرے دی بھی خرابی کرن دے ہو۔ آج ایجنسیاں دیکھتی ہیں حالات کچھ اور ہیں، زمین جنبد، آسمان جنبد، گل محمد نہ جنبد۔ حالات تو دیکھیں، ضرورت نہیں نعرے پہ ہمیں چلنے کی۔ اگر کوئی بھول کر نعرہ لگا لے تو مردوں کی طرح جرت اور غیرت کے ساتھ حب رسول سے سرشار ہو کر، توحید کے نور سے منور ہو کر، پوری غیرت، حمیت اور جرت اور قوت سے آپ کو نعرے کا جواب دینا پڑے گا۔ مگر میں روکوں گا، نعرہ لگانا نہیں ہے۔
اگر کو بھولے تو آج زمانہ گلوبل ویلیج ہے. آپ مت سمجھیے چنیوٹ میں میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں پوری دنیا آج واچ کر رہی ہے، ایجنسیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، سیکولر لوگ آپ کو واچ کر رہے ہیں، قادیانی ایجنڈے پہ چلنے والے، ایجنڈے کو فروغ دینے والی وہ پاوریں آپ کو دیکھ رہی ہیں. آپ جتنے ہیں بہت ہیں، مگر غیرت، حمیت، جرت اور قوت کے ساتھ آپ کو بیٹھنا بھی ہوگا. مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنتے ہیں. ذرا اس پہ قائم رہیے حضرات، وقت بچائیے. میں عرض کر رہا تھا، کہا جناب کیا اس امت کا افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اتنی اتباع نہیں کر پائے کہ امتی نبی بن جاتے؟ کہا جی نہیں. کہا وہ ہستی جو نبی نے جھولی پھیلا کر رب سے آپ مانگی ہے، جو مراد پیغمبر ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ خالی کر دیتا ہے، وہ ہستی جس کو آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر میں خوبیاں تھیں اللہ نبی بنا دیتے، وہ بھی نہیں بن سکتے؟ کہا جی وہ بھی نہیں بنے. کہا یہ بتاؤ حیدر کرار فاتح خیبر نبی کے گھر میں پلنے والا تربیت یافتہ آمنہ کے در یتیم صلوات اللہ علیہ کی لخت جگر نور نظر جگر گوشائے بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر نامدار علی شیر جلی بھی یہاں تک نہ پہنچا؟ جی نہیں پہنچا. پوچھا یہ بتاؤ کیا حسنین کریمین سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی اس درجے پہ نہیں پہنچے؟ کہا جی نہیں پہنچے. اب ان ہمارے نمائندگان کی کچھ آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں جن کے لیے ہمارے علماء، اور مجھے یاد ہے یہ 7 کو اسمبلی میں فیصلہ ہوا، 6 کو وہاں پنڈی کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا جس میں شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ والوں تم نے روڈ بلاک کر لیے، باہر سے متوالوں کو روکا، ختم نبوت کے چوکی داروں کو روکا. سن لو ہماری ایمانی غیرت یہاں تک جاگ رہی ہے، صرف پنڈی کے لوگ ہیں. ہم کل اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، اگر ہم ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچا سکتے ہیں تو وہاں پہنچ کر اسمبلی سے اٹھا کر باہر بھی پھینک سکتے ہیں. کار وعدہ کرتے ہو کل کو بیٹھنا فیصلہ سن کے جانا ہے. حضرات ان دنوں میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہا حسنین کریمین بھی نہیں؟ کہنے لگے جی نہیں. کہا یہ بتاؤ قیامت تک اور کتنے امتی نبی آئیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کہنے لگے جی کوئی نہیں آئے گا. کہا استغفر اللہ، پھر خاتم النبیین تو یہ ہوا، آخری نبی تو پھر یہ ہوا نا. کہنے لگے نہیں. کہا نہیں کیسے؟ جب نبی اور آ کوئی نہیں سکتا اور یہ آخری ہے تو پھر خاتم النبیین تو یہ بنتا ہے. اور اللہ فرما رہا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ آنے تھے. محمد کریم تھوڑی آواز کم از کم تھوڑی بہتی آ جائے، زیادہ میں بھی نہیں مانگتا، تمہیں تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، ٹھنڈ بھی ہوگی ربوں اج، لیکن تھوڑا ہلتے رہنا ذرا. جناب محمد کریم ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
ان کی اطاعت کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بس اس کے بعد اور کوئی نہیں آ سکتا. کچھ آنکھیں پھر کھلی. اگلا سوال کیا گیا, کہا یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی پہ وحی آتی تھی, کتابیں پڑھی تھی, مجلس عمل بنی تھی, تمام جماعتوں کے علماء وہاں پہنچے تھے, ہمارے بھی بڑے بڑے شیخ جن میں مولانا حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ, یہ بھی وہاں سب دلائل کے لیے جمع تھے لوگ وہاں. حضرات سوال کیا گیا وحی درست ہے, ہوتی ہے اس پہ؟ کہنے لگا جی. کہا جس طرح قرآن وحی ہے اور اس میں شک خطا کا امکان, غلطی کا امکان نہیں ہے. مردوں کی طرح بولو, خطا کا امکان نہیں ہے. کیا مرزا قادیانی پہ اترنے والی وحی بھی خطا سے پاک ہے؟ کہنے لگا جی پاک ہے. کہا اچھا پھر یہ بتاؤ, اس کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, پکا کافر ہے. گنتے جانا, کافر ہے, پکا کافر ہے, اسلام اور دین سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ کہا جہنمی ہے. کہا یہ وہی درست ہے؟ کہنے لگا جی درست ہے. پھر ہوش آئی کہ یہ سارے ممبر کہیں خلاف ہی نہ ہو جائیں. کہا پھر سن لے, اس کی وحی یہ ہے, اس کا اعلان یہ ہے, کتاب میں دعویٰ یہ ہے کہ جو قادیانی کو پوری دنیا میں نہیں مانتا وہ کافر ہے, پکا کافر ہے, دین سے خارج ہے اور جہنمی ہے. اب آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے تعویلیں جیسے آج کر رہے ہیں. کہنے لگا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بند ہے, کفرن دون کفرن, اس کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ چھوٹا کفر ہے, اسلام میں بندہ رہتا ہے, خارج نہیں ہوتا. کہا پھر پکا کافر ہے؟ کہنے لگا چھوٹے کفر میں پکا ہے, چھوٹے کفر میں پکا ہے. کہا چلو دین سے خارج ہے. کہنے لگا دین کے بہت سارے دائرے ہیں, ایک سے خارج ہوتا ہے تو دوسرے میں چلے جاتا ہے, مسلمان ہی رہتا ہے, مکمل طور پہ خارج نہیں ہوتا. بھئی دھیان میری طرف, میں یہاں استقبال کروں گا انشاءاللہ. ویسے بھی یہ نامناسب ہے, دیکھنا میری طرف ہے. جب میں آپ کو کہوں گا ضرورت پڑے گی, وہ ہمارے عزیز ہیں, ہمارے عظیم شہید قائد کے لخت جگر ہیں, ہم ان کا استقبال کریں گے, بھرپور کریں گے اور یہاں پہنچنے پہ کریں گے. آپ میرے نال بے وفائی نہیں کرنی, دھیان میرے یار رکھنا ذرا, مہربانی. میں تو آگوں دیکھ رہا ذرا تو دیار کرنا. حضرات ماشاءاللہ ہمارے آج کی مجلس کے عظیم مہمان اور شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند علامہ معتصم لائی ظہیر حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. مارنا رہوں ایک شہید کا پسر, روایت پدر, نوائے پر اثر, مجاہد نڈر, چراغ کی ہے لو, سراج کی ہے زو, دلیل صبح نو, سبیل دیز رو. ایک کہنا, ایک حق پہ جان نثار, ایک امن, ایک پیار, ایک اور وفا اس کا نام ہے. ہر زبان اس کا نام ہے, ہر زبان پہ ابتسام ہے. حضرات اہلا و سہلا و مرحبا. شریف رکھیں, بیٹھ جائیں, جہاں جہاں بیٹھ جائیں, جلدی سے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے.
بیٹھن دا آکھیا میں کھلون رہن دا بیٹھ جائیں جہاں بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جی حضرات توجہ ہے کیا کہہ رہا تھا میں گل کتنے پہنچی سی پلا ہنے پتہ لگ جاندا کی اگلا مکو آنا کیڑا پنڈ اگلا وہ ٹپ گئے کہ نہیں حضرات اس نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اور یہ کفر چھوٹا ہے تو چھوٹے کفر میں پکا ہے ایک بات کافر دین سے خارج ہے تو مرزا ناصر کہنے لگا دین کے بہت سارے دائرے ہیں ایک سے خارج ہوتا ہے تو دوسرے میں رہ جاتا ہے کہا چوتھی بات ہے جہنمی ہے جو قادیانی کو نہیں مانتا کہنے لگا نہیں ایک دفعہ جہنم میں جائے گا پھر نکال کے جنت میں پہنچ جائے گا حضرات جی وقار تیسری بات آج کی مجلس میں 3 باتیں میں نے بتانی ہے تیسرا سوال قومی اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو پوتا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا قادیانی گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے 200 صفحات پہ موقف لکھ کر اسمبلی میں پہنچا تھا تیسرا سوال اس سے ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میری کتابوں کو میرے موقف کو میرے دعوے کو میرے پیغام کو دنیا بھر کے مسلمان تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں سارے تسلیم کرتے ہیں الا ذریت البغایا سوائے کنجریوں کی اولاد کے اب کھڑے کیے کان سارے ایم این اے حضرات نے کہ دیکھا تو ہم نے مانا کلمہ تو نہیں پڑھا اس کا کہا ساری دنیا کے مسلمان مجھے مانتے ہیں سوائے کنجریوں کی اولاد کے کون سے لوگ وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا رکھی ہے کہا کنجریوں کی اولاد کہنے لگا نہیں یہ بغایا سے کا مفہوم کنجریاں نہیں ہے اس کا معنی بغاوت کرنے والے کہا جناب ہوش میں ہو پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ نمائندگی کر رہے ہو جرم بیٹا کرے کھاتے باپ کے ڈال رہے ہو پھر اسے قرآن کی آیات دی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اماں مریم کے متعلق بغیہ جہالت کا یہ عالم تھا کہنے لگا وہ بغیہ ہے یہ بغایا ہے حالانکہ یہ واحد جمع والی بات ہی مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا کہا جناب اب بات کو ذرا تعویل سے گزارا نہیں چلے گا کہا مجھے سب مانتے ہیں سوائے کنجریوں کی اولاد کے اب ایم این اے حضرات جڑے ہن تک ٹولے آرام نال بیٹھے سن ایویں مولویاں روڑا گھتیا ہوا بلا مسلمان نہیں ہو سکتے داڑھی والے بندے بلا داڑھی جبا کبا دیکھ کے جو گھبرا گئے تھے اب بڑی جلدی میں آئے کہنے لگے او چھڈو جی چھڈو انہاں نو اگلا موقف عجیب تھا یہ ہمارے ایم این اے حضرات کہنے لگے چلو قادیانیوں کو تو کافر قرار دے دو یہ ہیں اس لائق میں باقی باتیں چھوڑ رہا ہوں ابھی لیکن بیچارے لاہوری تو معصوم ہیں ان کو کیوں پنسارے جب صدر الدین کی باری آئی پھر ان پہ روزے روشن کی طرح عیاں ہوا کہ جڑ ایک ہی ہے شاخیں دو ہیں ایک ہی ہیں وہ دونوں حضرات آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ختم نبوت مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے اور اس سے پہلے یہ ہمارے اکابر بڑی جنگ لڑ چکے آج پھر وہ سازشیں دوبارہ ہو رہی ہیں کبھی پاسپورٹ کے خانے سے کبھی شناختی کارڈ کے خانے سے اس اہم شرک کو نکالنے کی ناپاک جسارتیں ہیں اور یہ لوگ آج پھر دوبارہ پنپ رہے ہیں جن کے آقا یورپ میں بیٹھے ہوئے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں میں آپ کو دینی غیرت کا واسطہ دے کے کہنا چاہوں گا جاگو ہوش میں آؤ اگر نبی کو سچا مانتے ہو
حضرات کبھی دنیا کا کوئی نبی کسی کچہری میں منشی نہیں رہا ہے. دنیا کا کوئی نبی کسی کچہری میں منشی نہیں رہا ہے. اور موصوف وہاں منشی رہے سیالکوٹ میں. اور دنیا کا کوئی نبی دنیا کے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتا. اور یہ تو ڈنڈے کھانے والا تھا. اور حضرات ہمیں تو یہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ یا اللہ جو پیغمبر جو نبی خاتم النبیین ہمارے مقدر میں تو نے فرمایا وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہر حوالے سے اعلیٰ بالا اونچا ہے. وہ صورت میں اجمل، وہ سیرت میں اکمل، وہ شان میں افضل، وہ ایسا محبوب ہے حضرات جس کا دیدار پر انوار کرنے والے پہ کلمہ پڑھ کر جو دیدار کر لے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سٹیج علماء و قائدین سے بھرا پڑا ہے. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں آپ سے ایک تو یہ التماس کرنا چاہوں گا، آئیے اس کے لیے کوشش کیجئے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس چنیاٹ اور ربوے کے علاقے میں آپ کو اس موضوع پہ کچھ مواد فراہم کر سکے. کچھ کتابیں ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. پڑھے لکھے لوگ ان کو پڑھیں اور اس دجالی فتنے سے بچنے کی کوشش کریں. دوسری میری درخواست ہے کہ یہ قادیانی تو گھر گھر جا کر دعوت دے جھوٹ کی مکار کی. ہمیں کم از کم اپنی بساط کے مطابق ان بہکے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت لازمت دینی چاہیے. میں آج کی کانفرنس میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا یہ زندگی عارضی ہے. پیسے، عزت اور دولت کے لالچ میں بہکنے والوں سے کہوں گا قبر کی رات بڑی لمبی ہے، بچ جاؤ، واپس آ جاؤ. اور جو مرشد، جو رہبر، جو پیشوا رب اکبر نے ہمارے مقدر میں فرمایا وہ صورت میں اجمل، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل. صرف ایک ہی بات عرض کر کے آج چھٹی چاہوں گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ کا ماحول تھا. احباب جانتے ہیں، دعا کریں اللہ اس کورونا وبا سے وطن عزیز سمیت پوری دنیا کو خلاصی عطا فرمائے. حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے. عمرے اور حج کے راستے اللہ اپنے کرم اور فضل سے کھول دے. اگرچہ دنیا کے صحت کا جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں آج تحقیق کے بعد اول نمبر پہ صحت افزا مقام جو آیا ہے وہ مدینہ طیبہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ مکہ معظمہ ہے. ہم جب کہتے ہیں مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے. حضرات اس دھرتی پہ ایک بستی ہے جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے. وہ مدینہ ہے. رات کا سما ہے، 14ویں رات کا چاند ہے. رات بھیگی ہوئی ہے، چاند اپنے نظاروں پہ ہے. آمنہ کا در یتیم خاتم النبیین سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ. مرضی تو اڈی ہوں میں کی آکھنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں سرخ جوڑا زیب تن کر کے تشریف فرما. صحابی بھی آج عجیب رنگ میں آیا. کہا میں
دیکھنے لگ گیا آسمان کے سورج کو، نگاہ پڑی دو جہان کے چاند پہ، ادھر آسمان کے چاند کو دیکھا، ادھر دو جہان کے چاند کو دیکھا۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے صحن میں سرخ جوڑے میں ملبوس آمنہ کے در یتیم کے چہرہ پر انوار کا نظارہ کیا۔ میں تقابل میں پڑ گیا، وہ آلہ ہے یہ آلہ ہے، وہ بے داغ ہے یہ بے داغ ہے، وہ با کمال ہے یہ با کمال ہے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو چودویں سی کوئی سی تارا، میں دوہانو دیکھا دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ قرارداد کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ثاقب سرور ساقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، ما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سرکٹا ہے جو اس زمانہ میں اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، وہ ہے سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب میں مختصر وقت کے لیے حضرت مولانا مقبول احمد فاروقی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ سیرت النبی کے عنوان پر خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹی سی گزارش ہے، یہ جو جس مشن کے لیے یہ آج کا اجتماع قائم ہوا ہے، اس مشن کے اندر ہر اس مسلمان کا حصہ ہونا چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات شان اتنے اعلیٰ ہیں کہ جس کی تصدیق تحقیق تائید اللہ کے قرآن نے کی ہے، اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی کا کوئی مقابلہ کرے کہ جس نبی کی چہرے کا ذکر کر کے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے دن چڑھتے سورج کی قسم ہے، جب صبح چکلتا ہے تو اس کے اندر 7 رنگ ہوتے ہیں، اتنی خوبصورتی میں نے دن چڑھتے سورج میں نہیں رکھی جتنی میں نے محمد کے چہرے میں رکھی۔ اس نبی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی جب اندھیر کمرے سے روشنی میں آتا تھا تو کالی زلفوں میں آپ علیہ السلام کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کالے بادلوں کے جرمٹ میں سے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ اس نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جس نبی کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو جب تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، جہاں جہاں سے گزرتے تھے خوشبوئیں خود بخود بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد گزر کر گئے ہیں۔ اس نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جس کے آنے سے انسان کو اس کے حقوق ملے؟ اس نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے
جس کے آنے سے ماں کو اس کے حقوق ملے، جس کے آنے سے عورت کو اس کے حقوق ملے، جس کے آنے سے بیوی کو اس کے حقوق ملے، جس کے آنے سے لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دیا، جس کے آنے سے جانوروں کو بھی اس کے حقوق مل گئے، جس کے آنے سے لوگ قرآن والے بن گئے، جس کے آنے سے بدعت کا خاتمہ ہوا، جس کے آنے سے شرک کا خاتمہ ہوا، جس کے آنے سے دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا، اور میرے پاک پیغمبر کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، آپ علیہ السلام کے جو محنت تھی، جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، جو اخلاص تھا، جو آپ علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی بسر کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مگر 1400 سال سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لایا ہوا دین آج پوری دنیا کے اندر اس بات کی آواز دے رہا ہے، لوگوں مشن محمدی وہ مشن ہے جس کو لے کر محمد عربی آئے، مشن محمدی وہ مشن ہے جس کو لے کر ابو بکر صدیق چلا، جس مشن محمدی وہ مشن ہے جس کو لے کر عمر فاروق چلا، جس مشن محمدی وہ مشن ہے جس کو لے کر عثمان غنی چلا، جس مشن محمدی وہ مشن ہے جس کو لے کر عمر فاروق چلا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو لے کر صحابہ کی جماعت چلی، اور چلتے 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 آج علماء حق تک پہنچا، آج بستی بستی کریا کریا نگر نگر میرے پاک پیغمبر کے مشن کی اب یاری ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر میرے پاک پیغمبر کے مشن کو بلند کیا جا رہا ہے، اور کائنات کے لوگوں کو، پوری دنیا کے کفر کو یہ بتایا جا رہا ہے اگر کائنات کے اندر اعلیٰ عرفہ اور شان والا اور مقام والا کوئی آیا ہے تو وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ تو میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں فرما ہوئے تھے، میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگوں کا کیا عالم تھا، ان کی صورتیں تو انسانوں جیسی تھی، مگر خصلت اور کردار کے لحاظ سے بالکل ہی دائرہ انسانیت سے وہ خارج ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، ان کی کھوپڑیاں خالی کر کے ان کے اندر شرابیں پی جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑ پڑتے اور سالوں سال ان کے جھگڑے چڑھتے۔ میرے پاک پیغمبر کے آنے کے بعد ایسا انقلاب برپا ہوا کہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، قرآن نے اس کا بیان کیا ہے، الف سے میرا نبی اللہ کا پیارا بن کر آیا، با سے میرا نبی بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا، تا سے میرا نبی تاجدار انبیاء بن کر آیا، سا سے میرا نبی ثاقب و سما بن کر آیا، جیم سے میرا نبی جہالت کا دور کرنے والا بن کر آیا، ہا سے میرا نبی حبیب خدا بن کر آیا، خا سے میرا نبی خیر الورا بن کر آیا، دال سے میرا نبی دکھوں کا مٹانے والا بن کر آیا، زال سے میرا نبی ذخیرہ کائنات بن کر آیا، را سے میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا، زا سے میرا نبی زمین و آسمان کا محور و پیکر بن کر آیا، سین سے میرا نبی سرور کونین بن کر آیا، شین سے میرا نبی شاہد و جہان بن کر آیا، سواد سے میرا نبی صادق الامین بن کر آیا، زواد سے میرا نبی ضامن جنت بن کر آیا، توحا سے میرا نبی توحا کی سیرت والا بن کر آیا، زوا سے میرا نبی ظلمتوں کا مٹانے والا بن کر آیا، عین سے میرا نبی عبادتوں کا طریقہ بتانے والا بن کر آیا، غین سے میرا نبی غلاموں کو آزادی دلانے والا بن کر آیا، فا سے میرا نبی فخر تمنا کائنات بن کر آیا، قاف سے میرا نبی قاسم کوثر بن کر آیا، کاف سے میرا نبی کائنات کا محور و پیکر بن کر آیا، لام سے میرا نبی لطف و عنایت کا پیکر بن کر آیا، میم سے میرا نبی مزمل مدثر کی چادر والا بن کر آیا، نون سے میرا نبی نورانی زلفوں والا بن کر آیا، واو سے میرا نبی وہ سہا کا چہرے والا بن کر آیا، ہاں سے میرا نبی ہدایت کا رشتہ بمبا بن کر آیا، یا سے میرا نبی یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمت کا مرکز بنانے والا بن کر آیا۔ یہ نبی اعلیٰ ہے، یہ نبی عرفہ ہے، یہ نبی شان والا ہے، یہ نبی مقام والا ہے، اس کی ماں اعلیٰ، اس کا خاندان اعلیٰ، اس کا مقام والا، اس کا مرتبہ اعلیٰ، اس کا ابو بکر اعلیٰ، اس کا عمر اعلیٰ، اس کا عثمان اعلیٰ، اس کا علی اعلیٰ۔ میرے پاک پیغمبر کی شان کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، بولو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نبی ہے جس کی ماں آمنہ ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی ماں آمنہ ہے، وہ گھسیٹی دا پترے دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ عمل کرے دیتا۔